السلام علیکم گائز، میں ہوں نواز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمر تم. تو ناظرین، آپ نے بہت ساری انشورنس کمپنیوں کا نام سنا ہوگا. تو آج کل بہت ساری مارکیٹ میں اسلامی تکافل پروڈکٹ لانچ ہو چکی ہیں. اس حوالے سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریجنل مینیجر چودھری خالد صاحب. ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. اچھا سر، تکافل، سوال یہ ہے کہ تکافل ہے کیا، اس کا قیام کب رکھا گیا، اس کے حوالے سے آپ سر بتائیں. آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا ہم اور تم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا. تو تکافل، یہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ انشورنس جو ہے ایک مدت سے چل رہی ہے، پوری دنیا میں چل رہی ہے. پاکستان میں بھی جب سے پاکستان کا وجود بنا تو چل رہی ہے. لیکن انشورنس کے اوپر علماء کرام کے کچھ تحفظات تھے، ابہام تھے، تو انہوں نے اس کو فلٹر کر کے تکافل لانچ کی. تکافل جو ہے پاکستان میں تقریباً 2007 سے لانچ ہوئی، اور 2007 سے یہ پراپر تکافل کا کام ہو رہا ہے. تو یہ بتائیں کہ باقی جو انشورنس کمپنی ہیں اور تکافل میں فرق کیا ہے، اس والے سے بتا دیں تاکہ ناظرین کو مکمل گائیڈر پتہ چل جائے. اس والے سے آپ بتا دیں سر. دیکھیں، یہ تکافل بھی انشورنس انڈسٹری ہی ہے، اسی کا حصہ ہے. اس میں علماء کرام نے جو ابہام تھے، سود والے معاملات آ رہے تھے اسپیشلی، جس پہ لوگوں کو اعتراضات تھا، علماء کرام کو اعتراض تھے. تو علماء کرام نے اس کے اوپر کام کیا، بڑی محنت کی، جن میں بگ نیم ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، جنہوں نے بڑی محنت کی اور یہاں سے اس کو پراپر SECP سے رجسٹرڈ کروایا. عدالت کے ذریعے انہوں نے یہاں پہ اس کا کیس کیا، اور آج الحمدللہ یہ تکافل کافی ساری کمپنیز یہ سیٹ اپ چلا رہی ہیں، اور ہماری کمپنی بھی الحمدللہ 2019 سے تکافل سیٹ اپ چلا رہی ہے. اور تکافل میں یہ جو ہے علماء کرام، ایک شریعہ بورڈ ہوتا ہے اور ہمارے اوپر شریعہ ایڈوائزر ہوتے ہیں، جنہوں نے اس انویسٹمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے اور پروفٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اسلام میں تجارت جائز ہے. اور جو تجارت کے اصول اسلامک اصول ہیں، بیسکلی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ شاید اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے. اسلام سے تعلق نہیں، اسلامی جو ہمارے تجارت کے اصول ہیں ان کے مطابق کیا کام ہو رہا ہے، اس میں کوئی غلط تو چیز تو نہیں ہو رہی، کہیں سود کا عنصر تو نہیں ہے. یہ تکافل سود سے پاک ہے، اور یہ الحمدللہ پاکستان میں ابھی بھرپور کام کر رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ ناظرین کو یہ بتائیں کہ انشورنس کمپنی بہت ساری مارکیٹ میں کام کر رہی ہیں، تو آپ یقین دہانی کیسے کرواتے ہیں کہ یہ تکافل ہے کہ یہ آپ کو لینا بہت ضروری ہے؟ اس حوالے سے آپ بتائیں. دیکھیں، اس وقت ہر بندے کو، پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو، تحفظ ہر بندے کو چاہیے. دیکھیں، ہم ایک گاڑی پہ سفر کرتے ہیں، جب ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں تو گاڑی کے 4 ٹائر ہوتے ہیں، تو ہم نے ایک اسپیئر ٹائر رکھا ہوتا ہے. یعنی کہ کسی وقت بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اگر ایک ٹائر لاس ہوتا ہے تو ہم اسٹپنی سے اس کو اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو تحفظ جو ہے نا، ابھی ضرورت ہے. ہم ابھی جو جتنے بھی نئے مکانات بنتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم اس میں سب سے جو اہم اس کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سے مکان بند ہو. ہم آج کل وہ کیمرے لگا رہے ہیں، CCTV کیمرے لگا رہے ہیں. یہ تحفظ کی ہر بندے کو ضرورت ہے. اور یہ معاشی طور پہ جو کہ ہمارے ملک کے کچھ حالات بھی ایسے ہیں، اس کے لیے یہاں پہ پاکستان میں تو ہر بندے کو ہر حال میں تکافل کی پالیسی ضرور لینی چاہیے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ادارہ ہے کس ادارے سے رجسٹر ہے، اس کے علاوہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ایکٹیویٹی سے اس کو پیچھے کون ہینڈل کر رہا ہے، اس والے سے آپ بتا دیں. جی الحمدللہ، اس وقت پاکستان کی آبادی 22-24 کروڑ ہے، اور پاکستان میں جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ آرمی ہے. اور یہ جو میری کمپنی ہے، اس کا نام عسکری فیملی تکافل، عسکری لائف انشورنس. تو یہ جو رجسٹرڈ ہوتا ہے، اب جتنے بھی کمپنی یہ مالیاتی ادارے ہوتے ہیں، یہ SECP سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں. ہمارا بھی ادارہ SECP سے رجسٹرڈ ہے، اور اس کے آنر جو ہے AWT آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے. اور جو ہمارا شریعہ بورڈ ہے، اس کے جو ہمارے چیئرمین ہیں وہ ہیں جناب مفتی زبیر عثمانی صاحب. تو سر، سب سے میجر سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی مارکیٹ میں نا سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ کیسے یقین دہانی کرواتے ہیں کہ اگر ہم اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں تو آیا ہمارا جو پیسہ ہے اور وہ کہاں جا رہا ہے، کس ادارے میں جا رہا ہے. کیونکہ یہ نہ ہو پیچھے چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، کہیں مرتبہ ان کا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یار ہم پیمنٹ دے دیتے ہیں، پروڈکٹ خرید لیتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے، ہمیں کیا ثبوت دیتے ہیں کہ یہ ادارہ شاید آپ پیچھے کوئی ایسے
ادارے ہیں یا غلط شراب والے ادارے ہوں وہاں آپ کا پیسہ جا رہا ہو، انویسٹمنٹ وہاں جا رہی ہو، اس وجہ سے آپ بتائیں۔ دیکھیں اس حوالے سے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس انڈسٹری کا سب سے بڑا ادارہ ہے وہ اسٹیٹ لائف ہے، وہ سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے وہ ہے پاکستان میں عسکری، کیونکہ یہ اس کا کوئی ہمارے جو کمپنی ہے اس کا مالک کوئی فرد واحد نہیں ہے، کوئی سیٹھ نہیں ہے. اس کا یہ ایک ٹرسٹ ہے، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، اور اس کو ہمارے آرمی دیکھ رہی ہے. تو اس لیے یہ ایک مضبوط رہی، اس میں وہ والی بات تو خوف والی تو ایسی ہے ہی نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیٹھ کی کمپنی ہے کہ کسی کو خدشہ ہوگا. اور الحمدللہ جب سے میں اس ادارے میں کام کر رہا ہوں لوگوں کا بھروسہ ہے، ٹرسٹ ہے اس پہ، اور ہمارا کام الحمدللہ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہو رہا ہے الحمدللہ. ناظرین، ہم یہاں کوئی پروڈکٹ بیچنے کے لیے نہیں آئے، تو آپ کو اس تکافل کا کنسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ ویڈیو آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے. اچھا سر، ہمارے کیونکہ جو میرے فالوور ہیں اس میں باہر دوسرے کنٹری کے لوگ بھی ہیں، تو پاکستان میں تو وہ آپ سے بائی کر لیں گے، پروڈکٹ آپ سے خرید لیں گے. ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے جو باہر بیٹھے ہوں وہ میرے ویڈیو دیکھ کر اگر وہ انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ اگر لینا چاہیں اس پروڈکٹ کو خریدنا چاہے، اس وجہ سے آپ کیا بتائیں گے؟ جی بالکل، میرے بہت سارے کلائنٹس بیرون ملک سے ہیں الحمدللہ. پاکستان کا نیشنلٹی ہولڈر دنیا کے جس کونے میں بھی ہے وہ وہاں بیٹھ کر بھی اپنے بچوں کے لیے یہ پالیسی ضرور خرید سکتا ہے. اور میں بلکہ فارن کے لوگوں کو یہ میسج کنوے کروں گا کہ وہ ضرور اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو ان کی فیملی کو فائدہ ہے اور ایک ہمارے ملک پاکستان کو فائدہ ہے. کہ اس وقت جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں اس میں بہتری لانے کے لیے میں چاہوں گا کہ وہ ضرور اس میں انویسٹمنٹ کریں اور اپنے بچوں کے لیے فیوچر کے لیے پلان بھی لیں. ٹھیک ہو گیا. تو سر مارکیٹ میں بہت سارے سوال دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یار کیونکہ بہت ساری انشورنس کمپنی میں مطلب وہاں آپ کا جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے وہاں وہ فکس کر دیا جاتا ہے، کیا اس میں بھی ایسا سین ہے؟ کیونکہ مفتی علماء کرام اکثر اس پہ نا فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ چیز پروڈکٹ آپ نہیں خرید سکتے اس انشورنس انڈسٹری سے، تو کیا اس میں بھی فکس ہی چیزیں ہیں یا کچھ چیزیں اس میں؟ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں کہ ایک یہ بھی چیز دیکھی جا سکتی ہے کہ ہر کمپنی جو سہولت فراہم کرتی ہے اپنے کلائنٹ کو وہ لون کی ہوتی ہے. اور لون کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے لون لیا یا میں نے آپ سے لون لیا، اگر ہم لون لے کے اس کے اوپر پیسے ڈیمانڈ کریں واپسی پہ تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. تو تکافل میں یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ عسکری فیملی تکافل میں اگر آپ نے ایک لون لیا ہے 5 لاکھ کا لون لیا ہے تو آپ نے ہر حال میں صرف 5 لاکھ ہی لوٹانا ہے، اس کے اوپر 1 روپیہ بھی ہوگا تو وہ سود ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری کمپنی بونس سسٹم پہ کام کر رہی ہے. اور بونس سسٹم میں جو پاکستان میں کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ اسٹیٹ لائف اور عسکری ہے، باقی تمام یونٹ لنکنگ پہ کام کر رہی ہیں. یونٹ لنکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ جوئے والا حساب ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. تو یہاں پہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہر سال کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ لاک ہو جاتا ہے. یعنی فرض کرے جیسے پیچھے کرونا آ گیا تھا پاکستان میں، سلسلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، تو ہماری کمپنی میں جو پروفٹ کسی کی پالیسی میں ہر سالانہ بنیاد پہ لگ گیا ہے وہ آپ کا ضائع نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو تکافل سیٹ اپ میں فکس نہیں ہے، فکس جو ہوتا ہے وہ سود کے زمرے میں آتا ہے. ہر سال اس کی پروفٹ ریشو چلتی ہے. الحمدللہ ابھی 2022 میں 14.35 ریشو ہماری کمپنی کی آئی ہے. تو یہ ہے کہ اس میں کمی بیشی حالات کے ساتھ ہو سکتی ہے، یہ فکس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سر میں نے کچھ دنوں پہلے ویڈیو دیکھی ہے، ایک بنے پروڈکٹ آپ سے بائی کی ہے انشورنس انڈسٹری سے، تو وہ مطلب پروڈکٹ لے کر 2 سال کے بعد یا سال کے بعد اب وہ واپس لینا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا وہ 2 سال کے بعد پروفٹ لا کے واپس ہو سکتی ہے یا اس کے کچھ سال کے بعد بونس سٹارٹ ہوتا ہے؟ اس حوالے سے بتا دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس انڈسٹری سے بندہ آج پلان لیتا ہے اور اس کا پلان ایشو ہونے میں ہفتہ 10 دن لگتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر اس کی لائف پہ کوئی حرج مرج ہو جاتا ہے، اس کی لائف چلی جاتی ہے، تو کمپنیز اس کی فیملی کو جو ہے دیتی ہیں، ڈیتھ کلیم دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے جو کمپنیز کوئی بھی کمپنیز ہوگی وہ 4-5 سال جو ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ یوز کرتی ہے، اس کے اوپر پروفٹ لگتا ہے. لیکن اگر آپ نے ایک پلان لیا ہے 10 سال کا یا 15 سال کا یا 20 سال کا، اگر آپ اس کو توڑتے ہیں تو پھر آپ کو لاس کلائنٹ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کام کریں اس کو مکمل کریں تو تبھی اس کی بیوٹی ہوتی ہے. تو ہم تو ہر حال میں مشورہ دیتے ہیں اپنے کلائنٹ کو کہ آپ پلان کو مکمل کریں، اور اگر آپ کو بیچ میں ضرورت پڑ جائے تو آپ لون کی فیسلٹی جو موجود ہے
تو یہ بغیر سود کے یہاں پہ میرا جتنا آپ نے لون لینا ہے وہی دینا ہے، تو وہ لون لے کے اپنی ضرورت پوری کر لیں. پالیسی کو ختم کرنے کا میں کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا. ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر پالیسی لیتے ہیں یا پروڈکٹ ان کی بائی کرتے ہیں تو اس میں باؤنڈ نہیں ہے، آپ کسی وقت آپ کو کوئی ضرورت پڑتی ہے اس میں آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، لون لے سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ نواز سید کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان، خوش رہیں، خوش رکھیے گا.